رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو لوگوں کو ایسا نورانی تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی چاند اور سورج سے بھی زیادہ ہوگی، اور وہ نورانی تاج جب ان کے سروں پہ سجے گا تو اس کو دیکھ کر لوگ ان پر رشک کریں گے اور پھر پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں اور ان کو یہ نورانی تاج کیوں عطا کیا گیا ہے؟ تو جواب ملے گا یہ وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن مجید کی طرف لگا دیا اور پھر اس نے قرآن مجید کو پڑھا، پھر باغور پڑھا، پھر قرآن مجید کا علم حاصل کیا، پھر قرآن مجید کے حلال کو حلال سمجھا اور قرآن مجید کے حرام کو حرام سمجھا۔ قرآن نے جہاں سے اسے روکا یہ وہاں سے رکا رہا، اور قرآن نے جہاں اس کو آنے کا حکم کیا یہ وہاں آتا رہا۔ جہاں قرآن نے حاضری کا حکم دیا اس نے کبھی غیر حاضری نہیں کی، جہاں قرآن نے غیر حاضر رہنے کا کہا اس نے وہاں کبھی حاضری نہیں دی۔ اس نے قرآن مجید پر عمل کیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کی برکت کے صدقے آج اس کے ماں باپ کو یہ نورانی تاج عطا فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب قرآن مجید فرقان حمید پہ عمل کرنے والے کے ماں باپ کی یہ شان ہے تو پھر جس نے خود قرآن پہ عمل کیا ہے اللہ اسے کتنی عزتیں عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید برہان رشید پر اے کاش کہ ہم عمل کرنے والے ہو جائیں، اور قرآن مجید نے جہاں سے ہمیں روکا ہے ہم وہاں سے رکنے والے ہو جائیں، اور قرآن مجید نے جو کام کرنے کو ہمیں کہا ہے اے کاش کہ ہم وہ کام کرنے والے ہو جائیں۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے چند کلمات نور آپ کے سامنے تلاوت کیے۔ ارشاد ہوا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدیں ہیں۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو اللہ کی قائم کردہ حدوں سے آگے تجاوز کرے وہی لوگ ظالم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حد بندی فرما دی ہے، جو اس پر رہ کر اپنی زندگی گزارتا ہے وہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدوں کو توڑ دیتا ہے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ لوگ ظالم لوگ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی قائم کردہ حدود کا خیال اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں، ساری زندگی میں اپنی ذات کے معاملے میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن جہاں اللہ کی قائم کردہ حدیں آ جاتی تھیں وہاں پر پھر اللہ کے محبوب نے کبھی نرمی نہیں برتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے معاملے میں میرے حضور نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیتے تھے، اور معاف کرنے کا ہی اللہ کے محبوب امت کو درس دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے لوگوں کو بھی معاف کیا ہے جو آپ کی جان کے دشمن رہے، جنہوں نے آپ کی راہوں میں کانٹے تک بچھا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے لفظوں سے بھی تکلیف پہنچائی۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایسے لوگوں کو بھی معاف فرما دیا تھا۔ صاحب سیرت نگار لکھتے ہیں کہ شہر مدینہ کا خوبصورت ماحول تھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک یہ طریقہ ہوتا کہ میرے حضور جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو نماز کے بعد صحابہ کرام کو اپنے چہرے کا دیدار کرواتے اور ساتھ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے تم میں سے کوئی مسافر ہے، تم میں سے کوئی غریب ہے، تم میں سے کوئی بھوکا ہے، تم میں سے کوئی یتیم ہے؟ تو کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام صحابہ کو حکم دیتے تم میں سے کون کتنوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ تو صحابہ میں سے جس کے ہاں جتنی ہمت ہوتی وہ اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتے اور کھانا کھلایا کرتے تھے۔ پھر جو لوگ بچ جایا کرتے آقا کریم علیہ السلام حضرت بلال سے فرماتے تھے اے بلال انہیں خوشخبری سنا دو کہ آج تم اللہ کے نبی کے مہمان ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ان کے لیے لنگر پاک آیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب نماز کے بعد اللہ کے محبوب نے یہ اعلان کیا تو ایک شخص کھڑا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو اس نے میرے حضور کو دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا اے میرے صحابہ تم میں سے یہ شخص کسی کا مہمان نہیں بلکہ یہ جتنے دن بھی مدینے میں رہے گا یہ تمہارے رسول کا مہمان بن کر رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے باقاعدہ طور پر مسجد نبوی میں ایک خیمہ بھی تیار کرنے کا حکم دیا اور اس سے یہ بتایا گیا کہ تو جتنے دن میاں رہے گا مدینے میں تو ہمارا نہیں بلکہ نبیوں کے سردار کا مہمان بن کر رہے گا۔ پھر اس کے لیے کھانا میرے حضور کے گھر سے تیار ہو کر آتا تھا، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھانا لے کر خود آ جاتے اور اس کے خیمے میں بیٹھ جاتے اور محبوب خدا اس سے مسکرا کر باتیں فرماتے۔ وہ شخص 3 دن رہنے کے بعد شہر مدینہ سے جانے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رخصت کرنے کے لیے خود تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام عرض گزار ہوتے ہیں بندہ نواز یہ آنے والا کون نصیبوں والا تھا؟ پہلے جب کوئی مسافر آتا تھا تو آپ اس کے کھانے کا حکم ہمیں ارشاد فرماتے تھے، لیکن اس کو آپ نے اپنا مہمان بنا لیا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ اس کے ساتھ مسکرا کر باتیں فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ جب جانے لگا تو آپ خود اس کو چھوڑنے جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے میرے غلاموں یہ میرے اور اس کے درمیان ایک راز کی بات ہے۔ صحابہ کرام نے دوبارہ عرض کی حضور ہمیں خبر ہو جائے تو ہم بھی عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سن لو، جب ہم طائف کے بازار میں گئے تھے تو طائف والوں نے جو ہمیں پتھر مارے تھے ان پتھر مارنے والوں میں ایک یہ بھی شخص تھا۔ وہ شخص پتھر مارنے والوں میں ہے لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کا اس کے ساتھ حسن اخلاق کیسا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا پتھر مارن والیا یارا جے تو ساڈے ولے آویں، قسم خدا دی تینو سینے لائے تے سیدھا جنت جاویں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے معاملے میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔